السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ چاند گرہن کے وقت حاملہ خواتین یعنی پریگننٹ خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کون سے کام جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے؟ اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور چاند کے وقت کون سے کام جو ہیں جب چاند گرہن ہو جائے تو کون سے کام نہیں کرنے چاہیے اور کون سے کام کرنے چاہیے؟ اور اسی طرح خاص طور پر حاملہ خواتین جو ہیں ان کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے تھے کا انتقال ہو گیا تو سورج گرہن ہو گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ سورج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات کی وجہ سے گرہن ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ تو جب یہ گرہن ہو جائے تو اللہ سے دعا کیا کرو، توبہ و استغفار کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ لمبی نماز پڑھی، طویل قیام کیا، رکوع کیا اور طویل سجدہ کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ دونوں یعنی سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ان کے ذریعے بندوں کو ڈراتا ہے، جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، توبہ کرو، استغفار کرو، دعا کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ کیونکہ جو لوگ جو ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو جب چاند گرہن ہو جائے تو ان کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ سورج کو بنانے والا اور چاند کو بنانے والا جو ہیں وہ ایک اللہ جل شانہ کی ذات ہے، پس تم اس کی عبادت مت کرو، شرک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ان کے لیے بھی جو ہیں جو کافر ہیں، جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی تنبیہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے طریقوں کے مطابق جو ہیں عمل کریں۔ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے تو ایکس رے لے لیتے ہیں اور نظارہ کرتے ہیں اور ایک تماشا بناتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کا وقت ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام جو ہے اس وقت جب سورج یا چاند گرہن ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ حاملہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے، جیسا کہ آج کل مشہور ہے کہ جب چاند گرہن ہو جائے تو حاملہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ چھری نہ لے، کیونکہ اگر وہ ہاتھ میں چھری لیتی ہیں تو جب اس کا جو ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی یا ناک کٹی ہوتی ہے یا کان کٹا ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح جو حاملہ خواتین ہیں یہ مشہور ہیں کہ وہ لیٹے نہیں بلکہ جو ہیں وہ یعنی لیٹنے کی حالت میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو جائے۔
تو آیا جب چاند جو ہے وہ 2-3 گھنٹے ہوگا تو پھر اس وقت وہ کڑی رہے گی؟ تو یہ بھی جو ہیں یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں، اس کی کیا حقیقت نہیں ہے، اور نہ جو ہیں سائنس اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے بھی جو ہیں اور اس طرح ڈاکٹری لحاظ سے بھی جو ہیں حاملہ خواتین کو جو ہیں چاند گرہن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہیں، اس کی وجہ سے اگر کوئی حاملہ خواتین جو ہیں وہ ٹینشن لے لے، پریشان ہو جائے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بچے کو جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ جو باتیں اور جو احکام اللہ اور رسول نے جس طریقے سے کیے ہو، ہمیں بھی اس طریقوں پر عمل کرنے چاہیے۔